رام کی محافل کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اس کا آج یہ 7واں پروگرام الحمدللہ، جس میں ہم نے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور خلفائے راشدین اور رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا۔ آج حضرت سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین اور سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا مختصر تعارف ہم پیش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی شہزادیوں میں چھوٹی اور سب سے زیادہ لاڈلی اور پیاری محبوب کریم علیہ السلام کی شہزادی حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو القابات آپ کو عطا ہوئے، مصنف لکھتے ہیں کہ آپ ہی اس کی مستحق تھیں، یعنی کہ جنتی عورتوں کی سردار، اور دوسرا لقب سیدۃ النساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار۔ یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لقب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے عطا ہوئے۔ جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی ولادت باسعادت سے فضا ساری کی ساری آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ یہ سیدہ کائنات آپ کے چہرے کے نور سے ساری فضا منور ہو گئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا اعلان نبوت سے 5 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی، یعنی کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت کے 5 سال بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ وہ ہستی ہیں کہ حضرت سیدتنا ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو ولادت کے بعد دائی کے حوالے نہیں کیا، بلکہ آپ کی پرورش ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود فرمائی، اور آپ کو دودھ بھی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ہی پلایا۔ باقی آپ نے سنا ہوگا کہ جس تذکرے پر بھی جائیں، بزرگان دین ہوں یا دیگر، یہ عمومی بات جو کامن سب میں آپ نے سنی ہوگی کہ بھئی جب ولادت ہوتی تھی تو دائیاں آتی تھیں اور پھر وہ بچوں کو لے جاتی تھیں اور ان کی پرورش کرتی تھیں اور پھر واپس چھوڑ جاتی تھیں۔
لیکن سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کی پرورش اور آپ کی جو دودھ پلانا سلسلہ تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ہی فرمایا. اور آپ جس جگہ کو آج حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کی جگہ سے منسوب کیا جاتا ہے، یہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر. آپ کی ولادت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہی ہوئی. یہ آپ کا مختصر سا تعارف جو بچپن کا ہے. پھر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق عبادت و ریاضت، آپ نے ایک بڑا مشہور جملہ سنا ہوگا کہ اکثر خطبہ اور واعظین اس جملے کو کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا جب فجر کی اذان ہوتی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کرتی تھی کہ مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہو پاتا. تو عبادت و ریاضت میں واقعی آپ اپنی مثال تھی سیدہ کائنات. علماء نے، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کئی بار ایسا ہوا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے فجر تک پوری رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف رہا کرتی تھی. یہ تو علماء فقہا نے لکھا کہ پوری رات آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف رہا کرتی تھی. اچھا، یہاں پر اپنی بات روک کر آپ لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے، اپنی ماؤں بہنوں کے لیے ایک چھوٹی سی نصیحت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرما دیا کہ فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، فاطمہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. یعنی کہ فاطمہ جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی ان سب کی سردار تم ہو. اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے آقا نے فرما دیا سیدۃ النساء العالمین، جتنے عالم ہیں ان سب عالموں کی عورتوں کی سردار فاطمہ تم ہو. اب جب اتنی فضیلتیں عطا ہو گئیں، جنتی عورتوں کی سردار اور دیگر جو میں نے ابھی عرض کر دیں، اتنی فضیلتیں عطا ہونے کے بعد کیا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان پر کبھی یہ شکوہ آیا جو آج کل ہماری ماؤں بہنوں کی زبان پر ہوتا ہے کہ میں نے پڑھائی کی ہے، میں نے MBBS کیا ہے، میں نے ڈگری حاصل کی ہے، گھر میں آٹا گوندنے کے لیے، روٹیاں بنانے کے لیے میں نے اتنی پڑھائی کی ہے، لہذا شادی کے بعد میں نوکری کروں گی؟ اسلام میں منع نہیں ہے. شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے نوکری اگر کوئی خاتون کرنا چاہتی ہیں تو منع نہیں ہے، لیکن سیکھنا تو ہمیں ان سے ہے نا جن کا نام ہم جن کے عشق کا چیلنج کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. سیکھنا تو ان سے ہے کہ جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو، اور پھر جنتی عورتوں کی سردار ہونے کے بعد بھی کبھی زبان پر یہ شکوہ نہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ مجھ سے چکی بھی پسواتے ہیں. ہاں، میں پہلے چکی پیستی ہوں، آٹا تیار کرتی ہوں، پھر اس آٹے کو گوندتی ہوں، اور پھر اس آٹے کو گوندنے کے بعد روٹیاں بناتی ہوں، پھر ان روٹیوں کو تندور میں لگاتی ہوں. چولہا والا سسٹم نہیں تھا بھائی اس وقت، تندور میں روٹیاں لگائی جاتی تھیں. تو کبھی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ شکوہ کیا ہو کہ مولا تیرے محبوب نے مجھے اتنی فضیلتوں سے نوازا ہے اور دیکھ فاطمہ روٹیاں بنا رہی ہے، فاطمہ
کسی تخت پر براجمان کیوں نہیں ہو گئی؟ بھائی ذہن میں آ سکتی ہے نا بات کہ اتنی فضیلتیں ہوں کہ وقت کے بادشاہوں کو بھی نہ ملتی ہوں. حضور کا گھرانہ تو پھر حضور کا گھرانہ ہے نا، وقت کا بادشاہ بھی کیا حیثیت رکھتا ہے. اتنی فضیلتیں عطا کی گئی ہوں پھر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ نہیں. پہلی چیز تو یہ، تو ہماری خواتین کو اور سبھی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اتنا فضیلتوں سے نوازا جائے اور پھر بھی زبان پر شکوہ نہ ہو تو پھر میں اور آپ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. بھائی ہم تو وہ لوگ ہیں، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم تو وہ لوگ ہیں جو 2 مرتبہ ناپاک جگہ سے نکلے، پھر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوے، مولا تو سنتا نہیں ہے، مولا تو ہماری دعا قبول نہیں فرماتا، ایکس وائی زیڈ نہ جانے کیا کیا باتیں ہماری زبانوں پر ہوتی ہیں. بہرحال پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پتھر کی لکیر ہے. اس دور میں آنے کے بعد میں اور آپ، ہم غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، حضور علیہ السلام کا فرمان سامنے آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، بس بات سچی ہے، 2 ٹوکے ختم، اس کے آگے کوئی دوسری بات، کوئی دوسرا. ایسا ہوتا ہے نا. 1450 سال گزرنے کے بعد ہم حضور علیہ السلام کو پتھر کی لکیر سمجھتے ہیں، ان کی کہی ہوئی بات کو. تو وہ جملہ، وہ بات جو حضور علیہ السلام نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے فیس ٹو فیس کہا ہو، اس جملہ ہے نا. اب آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یہ آپ کو پتہ چل چکا ہے، اور پتہ کس زبان سے لگا ہے؟ آپ کو پتہ اس زبان سے لگا ہے جو تمام جہانوں کے مالک و مختار. اب جس بات پر میں لانا چاہتا ہوں، جو ہمارا مزاج ہے، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی میں عاشق رسول ہوں، میں حسینی ہوں، اور میں فلاں ہوں، میں صدیقی ہوں، میں فاروقی ہوں، میں عثمانی ہوں، میں علوی ہوں. اپنے آپ کو نہ جانے کن کن نسبتوں سے جوڑنے کے بعد پھر کہتے ہیں ہمیں عبادت کی کیا ضرورت ہے. ہماری تو نسبت ہی بڑی اعلیٰ ہے. بے شک نسبتوں سے بھی شفاعت ممکن ہے، لیکن جن کو یہ نسبت عطا کر دی گئی ہو کہ آپ جنتی عورتوں کے سردار ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فیس ٹو فیس سامنے آپ نے فرما دیا ہو، اور پھر اس کے بعد ساری رات عبادت میں مصروف رہنا. میری بات پہنچ پا رہے ہیں آپ جس بات تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں؟ کہ آپ ساری رات عبادت میں مصروف ہیں. آپ کو بتایا گیا آپ جنتی عورتوں کی، جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پھر بھی پوری رات عبادت میں. اور ہمیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہیں سنا ہے کہ مولانا طلعت جعفری صاحب سے کسی نے آ کر کہا کہ مولانا تم جنتی ہو، بس جاؤ جو دل میں چاہے کرو؟ کسی نے آ کر کہا ہو بابا جی ہاشم بابا آپ جنتی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے خواب میں آ کر کہہ دیا ہو تم جنتی ہو؟ نہیں. پھر بھی ہمارا دعویٰ ہم تو جنتی ہیں. اور جو پکے سرٹیفائیڈ جنتی، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سن لیا تم جنتی ہو، وہ ساری رات عبادت میں مصروف ہیں. اور ہماری مسجدیں خالی ہیں. کسی سے باہر جا کر پوچھیں کہ بھئی آپ نماز میں نظر نہیں آئے، ہم جنتی ہیں. کیوں؟ ہم عاشق رسول ہیں نا. ہم اتنا ادب سے نام لیتے ہیں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا. بس یہ ادب تو ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. بے شک یہ ادب جنت میں لے کر جائے گا، لیکن وہاں سیدہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہاں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہاں مولا کائنات کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہاں یہ کہیں گے
کہ ہم آپ کی سیرت پر تو عمل نہ کر سکے. بھائی کیوں نہیں کر سکے؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ کی نسبت کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو جنتی بنا دیا. ہم نے عمل کوئی نہیں کیا، نہیں عمل کوئی نہیں کر سکے. پھر جہنم کے جو عذاب والے فرشتے ہیں نا، وہ آگ کے کوڑے لگاتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. بڑے بڑے فخر سے بتا رہا عمل کوئی نہیں کیا. عمل کا نہ کرنا، جب سارے ہی نسبتوں، بے شک بار بار میں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نسبت ہی ہمیں بخشوائے گی، لیکن جب سارے ہی نسبتوں کی وجہ سے جنتی ہو رہے ہوتے تو پھر یہ عمل، نماز، قرآن، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سلسلہ ہوتا ہی نہیں. جب سارے عمل نسبت کی وجہ سے جنتی ہو رہے ہوتے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نمازیں کیوں فرض کرتا؟ روزے کیوں فرض کرتا؟ حج کیوں اس نے فرض کیا؟ زکوٰۃ کیوں اس نے فرض کی؟ یا تو ہم بہت زیادہ جانتے ہیں، معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کو معلوم نہیں تھا کہ بھئی ایسے عاشق آئیں گے دنیا میں جن کے آگے عمل تو کچھ معنی ہی نہیں رکھے گا. جو چیز معنی رکھے گی عشق، نسبت. بے شک بے شک بے شک ہمارا عمل بھی اگر قبول ہوگا تو نسبت رسول کی وجہ سے، لیکن اگر عمل کوئی نہیں ہوگا اور نسبتوں کا ٹوکرا سر پر سجا کر پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے نا، تو اس وقت پیارے آقا نے اگر یہ فرما دیا ٹھیک ہے بھائی تیری مجھ سے محبت ہے، قبول ہے، لیکن یہ بتا جو میں نے نمازیں پڑھی تو نے میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے کتنی پڑھی؟ جو میں نے قرآن تلاوت کیا تو نے کتنا کیا؟ جو میں نے روزے رکھے تو میرے نقش قدم پر چل کر تو نے کتنے روزے رکھے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. تو اب لینے کیا آیا ہے؟ اب کیا لینے آیا ہے؟ بہرحال ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. سمجھانے کے لیے میں نے کچھ باتیں عرض کر دیں کہ اگرچہ نسبت معنی رکھتی ہے لیکن عمل اس کے ساتھ ہو پھر معنی رکھتی ہے. عمل کوئی نہیں ککھ تو بیکار ہے. ہاں پھر ساری نسبتیں ایسا نہ ہوں ٹھکرا دی جائیں. اللہ ہماری نسبتوں کو بھی محفوظ رکھے اور ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، آپ شرم و حیا کی پیکر. میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چار کے علاوہ کسی نے سیدہ کائنات کو دیکھا؟ بالغ ہونے کے بعد سیدہ کائنات کو ان چار کے علاوہ کسی نے دیکھا؟ یہ ہے شرم و حیا. جب ایسی شرم و حیا دنیا میں ادا کی ہے تو اب حشر میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیسا ہوگا؟ اللہ رب العزت حکم فرمائے گا سارے لوگوں کو، دنیا والوں اپنے سر نیچے کر لو. مولا کیوں؟ سر نیچے کرو، ابھی پل صراط سے سیدہ فاطمہ گزرنے والی ہیں. جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری پل صراط سے گزرے گی تو ساری دنیا کے لوگوں سے کہا جائے گا اپنے سروں کو جھکا لو. اعلی حضرت فرماتے نا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، یعنی کہ سیدہ کائنات کا پردہ ایسا تھا کہ آسمان، چاند، سورج، آپ بھی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے بال نہیں دیکھ سکے. یار انسان تو پھر دور کی بات ہے، آسمان، چاند، سورج نہ دیکھ سکے ہوں تو یہ. اور آج کی عورتیں کہا جائے کسی سے ہم سیدہ کی عاشقہ ہیں، لیکن کیا کریں موجودہ دور کے زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملانا بھی ضروری ہے. تو اس قدم سے قدم ملانے والی حرکت کی وجہ سے بہت ساری عورتیں جہنمی کر دی جائیں گی. ہمیں چاہیے کہ ہم
اب میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کیسے. جب بچی چھوٹی ہوتی ہے تو بچی کو جس طرح کا لباس پہنایا جاتا ہے، بچی کو جس طرح کا لباس پہنایا جاتا ہے وہ بڑی ہونے کے بعد اسی طرح کے لباس کی خواہش کرتی ہے. آپ پینٹ شرٹ پہنائیں، بڑی ہونے کے بعد وہ یہ کہے گی کہ ابو شلوار قمیص پہننے کے بعد مجھے الجھن ہوتی ہے. یہ شلوار قمیص تو ڈھیلا ہوتا ہے اور پینٹ جو ہے وہ بالکل چست ہوتی ہے، تو شلوار قمیص پہننے کے بعد مجھے الجھن ہوتی ہے، میں تو پینٹ شرٹ ہی پہنوں گی. اب مجبوری یہ دلاؤ تم نے بچپن میں پہنایا ہے. سلسلہ بچپن سے شروع ہوتا ہے. ہم اپنے اوپر مثال لے لیں، میں ہوں نا، میں شلوار قمیص پہنتا ہوں اور بچپن سے پہنتا ہوں. مجھے نہیں یاد کہ آخری دفعہ، ہاں کہیں ایسے مقام پر جانا ہو کہ جہاں پردے کی وجہ سے، مردوں کی بات کر رہا ہوں، جیسے ہم ساحل سمندر پر گئے ہوں یا اور کسی ایسے مقام پر گئے ہوں. اب شلوار قمیص وہاں پر میں کہتا ہوں ویسے بھی جائز نہیں ہے، بے پردگی ہوتی ہے، تو اب وہاں ٹراؤزر یا پینٹ وغیرہ. اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی پینٹ شرٹ پہنا ہو. انٹرویوز کے لیے اور کہیں بزنس میٹنگز وغیرہ کے لیے تو پینٹ شرٹ ہماری مجبوری ہوتی ہے. چائنا وغیرہ کا کوئی وفد آ رہا ہے، کوئی سلسلہ ہے، اس کے علاوہ کیوں نہیں پہنا؟ کیونکہ بچپن سے عادت نہیں. اب اگر پہن لیتے ہیں تو وہ پینٹ شرٹ ہمیں کاٹتا ہے، اندر سے کاٹتا ہے، پہنا نہیں جاتا کیونکہ بچپن سے نہیں پہنا. اب بچپن سے اگر ہم نے پینٹ شرٹ پہنا ہوتا تو اب جوانی میں آنے کے بعد شلوار قمیض ہمیں الجھن دے رہے ہوتے، ستا رہے ہوتے. میری عادت تھی پہلے میں پاجامہ پہنا کرتا تھا، اب شلوار مجھے ستاتی ہے. کیوں؟ عادت ہے. تو اسی طرح سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی، اور اس انداز میں فرمائی کہ آپ کے بالغ ہونے کے بعد مولا کائنات نے نکاح کے بعد دیکھا، آقا علیہ السلام والد تھے، انہوں نے دیکھا، حسن و حسین جب پیدا ہو گئے تو آپ چونکہ بیٹے تھے انہوں نے دیکھا. اس کے علاوہ کسی مرد نے، دادا، نانا، یہ سب آپ کی ولادت سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے، 4 مردوں کے علاوہ نہیں دیکھا. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی نے یا حضور علیہ السلام نے گھر میں قید کر کے رکھا تھا؟ نہیں. جب ہجرت آپ نے فرمائی ہے حضور علیہ السلام نے، تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کھانا دینے کے لیے جایا کرتی تھی، کھانا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتی تھی. 3 دن تک یہ سلسلہ کیا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے. یہاں سے وہاں تک جا رہی ہیں کھانا دینے، پھر بھی کوئی مرد دیکھ نہیں سکا. سب کو چھوڑیں یار. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا مدینے کی گلیوں میں چل رہی ہیں، اور چلتے چلتے پیچھے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے ہیں. دیکھنے والے نے دیکھا یہ منظر اور یوں لکھا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، آج مولا کائنات نے وہ انتظام کر دیا ہے کہ سید مرد نہیں دیکھ سکے گا. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جہاں سیدہ کا قدم لگتا تھا وہاں مولا علی اپنا قدم رکھ دیا کرتے تھے. اس خاک کو بھی کوئی دوسرا مرد نہیں دیکھ پاتا جہاں سیدہ کائنات اپنا قدم رکھا کرتی تھی. پھر ہمیں تو آئیڈیل اپنا ان خاتون، وہ خاتون دنیا کی جو ساری جنتی عورتوں کی سردار، ساری دنیا کی عورتوں کی سردار، آئیڈیل تو ہمیں ان کو بنانا چاہیے تھا. بچپن سے اپنی بیٹیوں کی پرورش اس طرح کریں کہ گھر میں جائیں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے قصے سنائیں. بچپن سے جو اولاد سنتی ہے بڑے ہونے کے بعد وہی اثر اس پر ہوتا ہے. ہاں، بڑے ہونے کے بعد وہی اثر اس پر ہوتا ہے.
ایک اور مثال پیش کروں، بچپن سے ہماری تربیت ہوئی میں صدقے یا رسول اللہ، بچپن سے تربیت ہماری ہوئی میں صدقے یا رسول اللہ۔ اب آج دنیا میں ایک فتنہ انجینئر پیدا ہو گیا، انجینئر پیدا ہو گیا اور مختلف قسم کی تقریریں کرنے لگا۔ بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے کزنس ہیں، ہمارے گلی محلے کے لڑکے ہیں جو انجینئر کی تقریریں سن سن کر بکھرنے لگے، گمراہ ہونے لگے۔ لیکن الحمدللہ میرے 10 بھائی ہیں اور 10 میں سے تقریباً کے پاس موبائل ہے، اور جب وہ انجینئر کی کوئی تقریر سنتے ہیں نا، پوری سننے کے بعد کہتے ہیں طلبہ یہ آدمی پاگل ہے کیا، یہ آدمی پاگل ہے کیا؟ کیوں بھائی ایسا تو نے کیا سن لیا؟ بولا اس نے جو بولا وہ سب نفسیاتی لگ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن سے گھٹی میں دیا گیا میں صدقے یا رسول اللہ۔ جی تو جو بچپن سے تربیت کا آغاز ہو جس انداز میں، بڑا ہونے کے بعد وہ اثر نظر آتا ہے۔ اگر بچپن میں تربیت صحیح نہ کی گئی ہو تو بڑے ہونے کے بعد پھر ہمارے پاس آتے امام صاحب بیٹا ہے کہنا ہی نہیں مانتا، کو تعویذ دے دے فرما بردار ہو جائے، بہت ضدی ہو چکا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، بائک ویلنگ کرتا ہے اور ایک نہیں مانتا۔ بچپن سے منوانا چاہیے تھا۔ بہرحال تو یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، لیکن ہم سیکھنے کو تیار، ہم کہتے ہیں بھائی وہ تو اتنا پیارا جملہ اللہ لبرلز نے ہمیں دیا ہے، ایسا جملہ کسی سے کہا جائے۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے بڑے مولوی بن رہے ہو، داڑھی رکھ لی، پرانی بات ہے۔ میں نے کہا بھئی یہ صحابہ کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے، بزرگان دین کی سنت ہے، آپ بھی رکھیں، سنت پہ عمل ہوگا۔ ارے یار وہ تو صحابہ تھے، وہ تو بزرگان دین تھے، ان کے لیے مشکل نہیں تھا، وہ تو رکھ لیا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے ان پہ خاص نور کی بارشیں دیں۔ کیا راستہ نکالا ہے، مولوی بھی پریشان ہو جائے ایسا راستہ۔ آج کسی سے کہا جائے نا تم اسلام پر عمل کرو، یار اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس مقابلے میں جب اسلام نیا نیا اعلان ہوا تھا، اس کے مقابلے میں کیا مشکل ہے؟ آج ہمارا جو دل کرتا ہے ہم لاؤڈ اسپیکر پر بولتے ہیں۔ حضور علیہ السلام تو طائف کی گلیوں میں نکلتے تھے تو شرارتی بچوں کے ذریعے پتھر، یہ سارا سلسلہ سن رکھا ہے نا آپ نے، تو وہ مشکل تھا یا یہ آج مشکل ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں سنا؟ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ عرب کی ریت، آج جو لوگ عمرہ اور حج کرنے گئے اللہ ان کو بار بار لے جائے، ان کے صدقے ہمیں بھی لے جائے، تو آج بھی وہ عرب کی گرمی سے جب ہو کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں امام صاحب ایسا تپ رہا تھا فرش کہ پاؤں رکھنا مشکل تھا، یہی کہتے ہیں نا لوگ۔ اور فرش اور ریت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، ریت اس سے کئی زیادہ گرم، اور اس تپتی ہوئی ریت پر کپڑے پہنا کر نہیں بلکہ آپ کی قمیض اتار کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا کرتے تھے، کہتے تھے ہاں بھائی اب بتا تو اسلام تو نے قبول کر لیا، ایمان والا ہو گیا، بتا اب بھی تو ایمان والا ہے؟ پھر بھی حضرت بلال حبشی کہتے تھے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی تھی، پھر بڑا بڑا پتھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھا جاتا تھا، اور پھر اس پتھر کو رکھنے کے بعد اس پر ہتھوڑے برسائے جاتے تھے، اور پھر پوچھتے تھے ہاں بھائی بتا اللہ ایک ہے؟ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ جب اس کامل استقامت کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین پر عمل کیا ہے تو پھر ایک وقت یہ تھا کہ آپ کے سینے پر پتھر اور کمر کے نیچے گرم ریت، اور ایک وقت یہ تھا کہ پیارے آقا نے فرمایا بلال خانہ کعبہ پہ چلو اور کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔
آج ہم دین پر عمل کریں، آج ہم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کریں، آج ہماری مائیں بہنیں دین پر عمل کریں، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم پوری دنیا کو آنکھیں نکال کر کہیں گے خبردار قرآن کی گستاخی کرتا ہے، اور دنیا والے کہیں گے نہیں آئندہ نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا قصور ہے نا کہ ہم نے سیرتوں کو، بزرگان دین کی سیرتوں کو چھوڑ دیا۔ او بھائی یہ کتابوں میں لکھی اس لیے گئی تھی کہ بعد والے لوگ عمل کر سکیں، اس لیے کتابوں میں تھوڑی لکھی گئی تھی کہ بس دیکھ کے پڑھ کے ہاں جی او بڑا مزہ آیا۔ بزرگان دین کی سیرتیں، صحابہ کی سیرتیں، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے اقوال کتابوں میں اس لیے جمع کیے گئے تھے کہ بعد والے لوگ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر سکیں، کچھ سیکھ سکیں۔ لیکن ہم عجیب قسم کے لوگ ہیں، عجیب و غریب قسم کے لوگ۔ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اس سیرت سے، اس اقوال سے، ان افعال سے، ان اعمال سے کچھ سیکھ لیا جائے۔ ہم نے ہمیشہ، جملہ کہہ رہا ہوں ذرا قبول کر لیجئے گا، ہمیشہ بزرگان دین، صحابہ کرام علیہم الرضوان یا خود حضور علیہ السلام کی ذات کو ہی ہم نے تقریروں میں صرف چسکے لینے کے لیے سنا، صرف چسکے لینے کے لیے سنا۔ کبھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ دین سیکھ لیا جائے، ان کا عمل کچھ حاصل کر لیا جائے، کچھ اپنے آپ میں بدلاؤ لایا جائے، کبھی نہیں، صرف چسکے لینے کے لیے سنا۔ اور واللہ تاللہ باللہ میں اس انداز میں بیان کرتا ہوں نا، بہت سارے لوگوں کو پسند آتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم صاحب ممبر ٹوٹے ایسا بیان ہو۔ جب ممبر ٹوٹتا ہے، ایسا بیان ہوتا ہے، تو دروازے سے باہر نکلنے کے بعد قوم کہتی ہے یار کیا بیان تھا، اوف مزہ آ گیا۔ کیا کیا تھا یہ نہیں پتا کیا کیا، لیکن امام صاحب نے دیواریں ہلا دی، امام صاحب نے شیشے ہلا دیے۔ بیان میں کیا کہا کچھ نہیں پتا۔ امام صاحب نے کہا سود کا کاروبار حرام ہے، دنیا باہر جا کر کہہ رہی ہے وہی امام صاحب نے کہا دودھ کا کاروبار حرام۔ امام صاحب چیخ اتنا رہے تھے۔ جب ایسا بیان ہوتا ہے، یہی چسکے ساری زندگی ہم نے لیے، سیکھنے کی کوشش نہیں کی معذرت کے ساتھ۔ تو ان بزرگوں سے آپ کچھ حاصل کر کے سیکھیں۔ سب سے جو بڑی سیکھنے والی بات ہے، بزرگوں میں اور ہماری عورتوں میں سب سے زیادہ کوٹ کوٹ کے ٹھسی ہوئی ہے کیا؟ آگے آنے والا مہینہ کون سا ہے؟ سفر۔ کون سا مہینہ ہے؟ ہماری عورتوں میں اور بزرگوں میں کوٹ کوٹ کے ٹھسی ہوئی یہ بات، سفر میں شادی نہیں کرنا۔ کیا ہوگا؟ سفر میں شادی کرو گے طلاق ہو جائے گی، جھگڑے ہو جائیں گے، بچے صحیح نہیں ہوں گے۔ اب میں آپ کو جو بات بتانے لگوں آپ بولیں گے ہاں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں کا نکاح آپس میں سفر المظفر میں ہوا تھا۔ سفر میں آپ کا نکاح ہوا، تاریخ 26 اور 27، ان دو تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ میں آپ کا نکاح ہوا۔ اب مجھے بتائیں وہ ہمارے بزرگ، وہ ہماری عورتیں جو کہتے ہیں بھئی محرم سفر میں شادی نہیں کرنا، اس سے زیادہ مضبوط اور مقبول نکاح کسی نے دیکھا؟ حسن و حسین سے زیادہ مقبول اور مضبوط اولاد کسی نے دیکھی ہے؟ بھئی سفر میں نکاح نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں جو نکاح کرتا ہے اس کی اولاد پولیو کی مریض پیدا ہوتی ہے۔ کیسی کیسی باتیں! نہیں سیکھا تو سیدہ کی سیرت سے کچھ نہیں سیکھا، بس نانی دادی کا تجربہ، انہوں نے اپنے تجربے کا جو منبع و ماخذ تھا وہ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو منتقل کیا، اور اسی کے ذریعے دنیا چل رہی ہے۔ سفر کے مہینے میں کچھ نہیں کر۔ سیدہ کائنات کا نکاح مولا علی سے سفر کے مہینے میں ہوا، اور اولاد اللہ نے عطا کی پہلی امام حسن، جن کا آسمانوں پر نام شبر رکھا گیا۔ دوسری اولاد اللہ نے عطا کی، سفر کے مہینے میں نکاح ہونے کے بعد
دوسری اولاد اللہ نے عطا کی حسین، جن کا آسمانوں پر نام شبیر رکھا گیا۔ ہم کہتے ہیں سفر میں نکاح نہیں کرنا، اولاد کمزور پیدا ہوگی، اولاد فالج زدہ پیدا ہوگی، اولاد کو جو کوئی مرض ہو جائے گا، سفر میں نکاح نہیں کرنا۔ اللہ ہماری قوم کے حال پر رحم کرے۔ تو یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر سیرت، میں نے تو ابھی کچھ بات کی نہیں سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، بس ان کی سیرت سے پھر نصیحتوں کی طرف چل پڑا۔ بہرحال کوشش کریں، یہ جو مرض ہے نا، مرض، میں اس کو مرض کہتا ہوں، اور دوسرا نام میں نے اس کا رکھا ہے بلا۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ بلا۔ یہ ہے بلا۔ اس بلا میں بے شمار بری چیزیں، گندی چیزیں، لیکن بے شمار اچھی چیزیں بھی ہیں بھائی، سینکڑوں کتابیں۔ ابھی بھی میں آپ کو پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہوں، کتاب سے سنا رہا ہوں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے، آپ کو اسی سے سنا رہا ہوں۔ دیکھیں سارا لکھا ہوا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، ان کی ولادت اور عبادت و ریاضت، پردہ و حیا، راہ خدا میں خرچ کرنا، ازدواجی زندگی اور تربیت اولاد، عشق رسول، آقا کی ان سے محبت، ازواج مطہرات سے سیدہ کائنات کی محبت، پھر وصال پرملال، پورا سارا اس موبائل میں ہی ملا ہے مجھے، میں نے نکالا بھی اس موبائل سے، گوگل پر آپ لکھیں فیضان سیدہ کائنات، آپ کو سب مل جائے گا۔ تو ضروری تو نہیں کہ ہم 50,000 روپے کی کتابیں خرید کر لائیں گھر میں اور پھر اپنے بچوں کو سنائیں۔ اب 50,000 روپے کی کتابیں خریدے کون؟ جہاں اتنے سارے مسائل ہوں، جہاں ہر 2-4-6 دن بعد ایک نیا ایٹم بم قوم پر گرایا جاتا ہو، بھائی بجلی 7 روپے مہنگی، بجلی 1 روپے مہنگی، ریڈیو کے پیسے بھی ہمارے دادا، وہ بڑا مشہور چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ ریڈیو ہمارے دادا سن کے چلے گئے، اب دادا نے آپ کے فری میں سنا تھا لہذا وہ ریڈیو کے پیسے اب آپ دیں گے۔ ریڈیو دنیا سے ختم ہو گیا۔ کیسا ہماری قوم اور اس قوم کے ادارے، اب ریڈیو میں اس کے پیسے بل میں اس کے پیسے لگ کر آئیں گے جناب کے الیکٹرک ریڈیو کے پیسے بھی آ گئے، ریڈیو ختم ہو گیا، پیسے اب دینے پڑیں گے۔ تو یہ اتنے جب بم گر رہے ہوں تو میں آپ سے نہیں کہوں گا آپ 50,000 کی کتابیں خریدیں، آپ ہر گھر میں ایک موبائل موجود ہے، کم سے کم زیادہ سے زیادہ 2 3 4 5 6 8 10 موبائل گھروں میں ہوتے ہیں۔ تو آپ جو سرپرست ہوں گھر میں جائیں، گوگل سے آپ کسی بھی بزرگ کا، کسی خاتون کا تذکرہ نکالیں، ان کا نام لکھیں، سب آ جائے گا۔ اس نام کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی لکھ دیں دعوت اسلامی، پھر تو آپ کو ایسا مواد ملے گا، ہٹو بچو۔ کیونکہ جو دعوت اسلامی کتابوں پر کام کر رہی ہے، اکیلی بھئی ایک علامہ صاحب کو بٹھا دیا وہ کتابیں لکھ رہے، نہیں بھئی، سینکڑوں علماء محنت کرتے ہیں، کتابوں سے نکالتے ہیں بڑی بڑی، اور پھر وہ تصدیق ہوتی ہے، تصدیق ہونے کے بعد چھپتی ہے، پھر وہ سوشل میڈیا پر آتی ہے کتاب۔ تو بالکل مستند مواد دعوت اسلامی کے پیج سے آپ کو ملے گا۔ آپ کسی بھی بزرگ ہستی کا نام لکھیں، اس کے آگے لکھ دیں دعوت اسلامی، آپ کو مل جائے گا مواد، لازمی ملے گا۔ ہم جو پہلی محرم سے 7 محرم تک ہم جو بھی آپ کو بیان کر کے سنائے ہیں، سب دعوت اسلامی نے ہمیں دیا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ ساری کتابیں دعوت اسلامی کی چھاپی ہوئی ہیں جو میں پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ تو آپ اپنے بچوں کو نہیں سنا سکتے، آپ اپنی گھر والی کو نہیں سنا سکتے، سنائیں، تذکرے سنائیں بزرگوں کے۔ پھر بڑی ہونے کے بعد نا آپ کی بچی کہے گی کہ ابو بغیر پردے کے باہر نکلتی ہوں، مجھے عجیب محسوس ہوتا ہے، مجھے برقع خرید کر دیں۔ پھر کمال ہو جائے گا نا، آپ کہیں گے یار ایسا کمال ہو گیا۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق، ان کے عشق کے جام بھر بھر کے پینا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔